دلچسپ بات تو یہ ہے کہ ولایت جب لاپتہ ہوا تھا تو کسی نے اس کی گمشدگی کی رپورٹ تھانے میں دی ہی نہیں تھی۔ میرا اب وہاں کوئی کام نہیں رہ گیا تھا، ہیڈ کانسٹیبل نے ہی میرا کام کر دیا تھا۔ میں وہاں سے رخصت ہوا اور فضیلت کے گاؤں جا پہنچا۔ رات ہو چکی تھی لیکن میں نے بہتر سمجھا کہ تفتیش کو کچھ اور آگے چلا لوں۔ میں نمبردار کے گھر چلا گیا۔ میں نے نمبردار سے پوچھا کہ فضیلت کے سسر اور شہر کے چودھری احمد دین کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ بڑا گہرا تعلق ہے سرکار، نمبردار نے جواب دیا، اور اس تعلق کی وہی وجہ بتائی جو ولایت کے گاؤں کا نمبردار سنا چکا تھا۔ اس کے بعد اس نے بتایا، اشرف اور فضیلت کی جب شادی ہوئی تو اشرف کے باپ نے چودھری احمد دین کے پورے کنبے کو شادی پر بلایا تھا۔ چودھری خود بھی آیا اور اس کے بیٹے بھی ساتھ تھے۔ مجھ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اشرف کا باپ کبھی شہر جاتا ہے تو چودھری احمد دین کے گھر ضرور ٹھہرتا ہے۔ چودھری احمد دین کے بیٹے دو نالی بندوق اٹھائے ہوئے کبھی شکار پر نکلتے ہیں تو اشرف کے گھر سے ہو کر جاتے ہیں، اور میں نے 2-3 مرتبہ اشرف کو بھی ان کے ساتھ آتے جاتے دیکھا ہے۔ اس نمبردار کے ساتھ میری بہت ہی باتیں ہوئی تھیں، ہم دونوں اپنی اپنی عقل لڑا رہے تھے، جس کے نتیجے میں میرا دماغ ایک شک پر اٹک گیا۔ مجھ کو اسلم یعنی وہ باغ والے نوجوان کی بات زیادہ شک میں ڈال رہی تھی کہ اس نے اشرف کو 2-3 روز پہلے بتا دیا تھا کہ ولایت اور فضیلت فلاں رات گھر سے بھاگ رہے ہیں اور وہ شہر سے رات کی گاڑی سے روانہ ہوں گے۔ صرف ایک بات مجھ کو تنگ کرتی تھی کہ اشرف کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ ان دونوں کو قتل کرتا یا کرواتا، لیکن جو لوگ پیشہ ور مجرم نہیں ہوتے وہ عجیب و غریب حماقتیں کرتے ہیں۔ تفتیش شک کی بنا پر ہی کی جاتی ہے۔ میرے اندر سے یہی آواز آتی تھی۔ میرے دل نے کہا، اشرف میرا ملزم ہے یا نہیں؟ چودھری احمد دین یا اس کے بیٹے یا یہ سب اصل ملزم ہیں؟ دیکھو چودھری، میں نے نمبردار سے کہا، اپنے دماغ کو 2-2.5 سال پیچھے لے جاؤ اور وہ دن یاد کرو جس رات فضیلت لاپتہ ہوئی تھی۔ کیا اس روز اسلم یا اس کا باپ یا دونوں شہر گئے تھے؟ نمبردار گہری سوچ میں پڑ گیا اور میں اس کے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ ہاں سرکار، اس نے سوچ سے نکل کر جواب دیا۔ میں پورے یقین کے ساتھ تو نہیں کہتا، لیکن کچھ اس طرح یاد آتا ہے کہ شام کے بعد میں نے باپ بیٹے کو گاؤں سے نکلتے دیکھا تھا، اور یہ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سورج نکلنے سے بہت پہلے دونوں شہر کی طرف سے آ رہے تھے۔ ان کے ساتھ دور سے سلام دعا ہوئی تھی، اور شاید ویسے ہی کوئی بات ہوئی، یا وہ یاد نہیں۔ یوں کرنا چودھری، میں نے نمبردار کو کہا، ان دونوں کو صبح تھانے لے آنا، پوچھیں تو بالکل نہ بتانا کہ کیا معاملہ ہے۔ زیادہ پیچھے پڑ جائیں تو کہنا کہ فضیلت اور ولایت کے بارے میں تھانے دار نے شاید کچھ پوچھنا ہو۔ میں وہاں سے آ گیا۔ اس صبح میں تھانے میں بہت جلدی چلا گیا اور جاتے ہی چودھری احمد دین کو بلوا لیا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد اشرف اور اس کا باپ نمبردار کے ساتھ آ گئے۔ میں نے ان کو الگ بٹھا دیا۔ پہلے چودھری احمد دین کو اپنے سامنے بٹھایا۔ چودھری صاحب، میں نے اس کو کہا، آپ عزت دار آدمی ہیں اور میں آپ کی عزت قائم رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ اب آپ کے ہاتھوں میں ہے کہ اپنی عزت کی آپ خود حفاظت کریں گے یا نہیں۔ چودھری صاحب، بات پرانی ہو گئی ہے، یہ میرے ہاتھ میں ہے کہ اس کیس کو گول کر دوں یا ملزموں کو پکڑ کر پھانسی کے تختے پر کھڑا کر دوں۔ مجھ کو صحیح بات بتا دیں اور اس پر پردہ ڈالنے والا کام میرے اوپر چھوڑ دیں۔ کون سی بات جناب؟ اس نے حیران سا ہو کر پوچھا۔ مجھ سے کون سا جرم سرزد ہو گیا ہے؟ چودھری صاحب، میں نے کہا، ہوش کی بات کریں، آپ کی عزت سخت خطرے میں ہے۔ میری مدد کریں کہ میں آپ کی عزت بچا لوں۔ مجھ کو اسکول ماسٹر کی بات یاد تھی۔ میں نے وہ ذہن میں رکھ کر چودھری کو کہا، آپ کے غیر آباد مکان میں 2 لاشیں آدھی رات کے بعد دفن کی گئی تھیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو معلوم نہ ہو۔ موقع کا گواہ موجود ہے۔ یہ سوچ لیں کہ یہ بات ایک بار تھانے سے باہر نکل گئی تو کئی گواہ تھانے میں آ جائیں گے، پھر آپ کی عزت اور آپ کا روب خاک میں مل جائے گا اور آپ اپنے بیٹوں کے ساتھ پھانسی کے تختے تک یا کالے پانی تک جا پہنچیں گے۔ میں بار بار یہ نہیں کہوں گا کہ اپنی عزت کو بچائیں۔ مجھ کو آپ کی عزت سے زیادہ اپنی نوکری اور اگلی ترقی عزیز ہے۔ میں نے اس کے دونوں بیٹوں کو بھی بلوایا ہوا تھا۔ چودھری کو باہر بھیج کر اس کے دونوں بیٹوں کو باری باری اندر بلایا اور وہی باتیں ان سے پوچھیں جو ان کے باپ سے پوچھ چکا تھا۔ دونوں نے انکار کیا، اور وہ بھی ایسے انداز اور طریقے سے جیسے میری ان کی نظروں میں کوئی حیثیت ہی نہیں۔ ان دونوں کو باہر بھیج کر ایک کانسٹیبل کو کہا کہ ان سب کو الگ الگ بٹھاؤ۔ اس کے بعد اشرف کو بلایا۔ دیکھو اشرف، میں نے کہا،
اب سچ بولنے کا وقت آ گیا ہے. سچ بولو گے تو گھر چلے جاؤ گے. مجھے چکر دینے کی کوشش کرو گے تو ساری عمر کے لیے جیل چلے جاؤ گے. مجھ کو صرف یہ بتا دو کہ جس رات فضیلت لاپتہ ہوئی تھی اس رات تم اپنے باپ کے ساتھ کہاں گئے تھے؟ کہیں بھی نہیں جناب. اس نے اس طرح جواب دیا جیسے یہ کل کی بات ہو. ہم تو کہیں بھی نہیں گئے تھے. تم صبح واپس آ رہے تھے. میں نے کہا اپنے باپ کے ساتھ تم کہاں سے آ رہے تھے؟ ہم دونوں اپنے کھیتوں سے واپس آ رہے تھے. اس نے جواب دیا. مجھ کو یہیں سے شک ہو گیا کہ یہ باپ بیٹا اس جرم میں شریک تھے. شک اس وجہ سے ہوا کہ میں اس سے 2.5 سال پرانی بات پوچھ رہا تھا. قدرتی طریقہ یہ تھا کہ وہ نمبردار کی طرح سوچتا اور یاد کرنے کی کوشش کرتا اور یہ کہتا کہ اس کو یاد نہیں، لیکن وہ اس طرح جواب دے رہا تھا جیسے یہ ایک ہی دن پہلے کی بات ہو. اسلم نے تمہیں بتا دیا تھا کہ فلاں رات ولایت اور فضیلت گھر سے بھاگ رہے ہیں. میں نے کہا تم کو یہ بھی اسلم کی زبانی پتہ لگ گیا تھا کہ وہ شہر سے رات گاڑی پر سوار ہوں گے. تم نے مجھ کو جب بیان دیا تھا تو یہ بات نہیں بتائی تھی. کیوں؟ شاید یہ بات یاد نہیں رہی ہوگی. تم نے اور تمہارے باپ نے وہ رات چودھری احمد دین کے گھر گزاری تھی. میں نے ہوا میں تیر چلایا اور کہا بہتر ہے کہ یہ مان لو اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ معاملہ یہیں پر ٹھپ کر دوں گا. وہ ابھی تک انکار پر ڈٹا ہوا تھا، لیکن میری تھانے داری نظریں دیکھ رہی تھیں کہ اس کا انداز صاف شک پیدا کر دینے والا تھا. میں نے اپنے انگریز ڈی ایس پی کے چیلنج کا جواب دینا تھا. میں تشدد اور ایذا رسانی کا عادی نہیں تھا، لیکن یہاں میں نے اس طریقے کو ضروری سمجھا. اشرف کو باہر بھیج دیا اور ایک ہیڈ کانسٹیبل اور اے ایس آئی کو بلایا. ان کو کہا کہ چودھری احمد دین اور اس کے ساتھ اشرف کے باپ کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور ان کا دماغ درست کرو. میں نے قصبے کے نمبردار اور 2-3 دوسرے آدمیوں سے یہ معلوم کر لیا تھا کہ چودھری احمد دین کے خاص نوکر یا مزارے کون کون ہیں. مجھ کو ایک گھریلو ملازم جو ان کے مویشیوں کی دیکھ بھال کرتا تھا اور ایک مزارے کے نام بتائے گئے. ان دونوں کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا کہ شیطان جیسی فطرت کے آدمی ہیں اور ان کو چودھری کی خاص پشت پناہی اور مہربانی حاصل ہے، اور جہاں کہیں لڑائی جھگڑا کروانا ہو تو یہ چودھری انہی کو آگے کرتا ہے. میں نے ان دونوں کو تھانے بلانے کے واسطے ایک کانسٹیبل کو بھیج دیا، اس حیثیت کے چودھری لڑائی جھگڑے، سیاسی شرارتیں اور چھوٹے موٹے جرائم کروانے کے لیے شیطان نسل کے 1-2 آدمی اپنے پاس ضرور رکھتے تھے. دیہات میں یہ سلسلہ اب بھی چلتا ہے. یہ دونوں آ گئے. ان سے پوچھا کہ وہ کب سے چودھری احمد دین کی ملازمت میں ہیں. پتہ لگا کہ دونوں اس وقت سے چودھری کے نوکر ہیں جب وہ 13-14 سال کے لڑکے تھے. اب ان کی عمریں 30 سال سے اوپر ہو گئی تھیں. میں نے دونوں کو اکٹھا بٹھا لیا. تم دونوں کی بدماشیوں کی ساری رپورٹ مجھ کو مل گئی ہے. میں نے ان کو کہا اب تمہاری باقی عمر جیل میں گزرے گی. پہلے 8-10 روز تھانے میں ہڈیاں توڑوں گا، پھر جیل خانے بھجوا دوں گا جہاں تمہارے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی جائیں گی. 1 سال مقدمہ چلے گا، پھر عمر قید ملے گی. تمہارا چودھری تمہاری مدد کو نہیں آئے گا. دونوں کے رنگ پیلے پڑ گئے. پھر انہوں نے منت سماجت شروع کر دی اور پوچھنے لگے کہ انہوں نے کیا جرم کیا ہے. ایک جرم ہو تو بتاؤں، میں نے ان کو گالیاں دیتے ہوئے کہا. اس وقت ایک جرم کی بات کروں گا. تم دونوں کو معلوم ہے کہ چودھری کے غیر آباد مکان سے 2 سوکھی ہوئی لاشیں نکلی ہیں. تم دونوں کو پتا ہے کہ یہ لاشیں کس کی ہیں، اور تم دونوں کو یہ بھی پتا ہے وہ آدمی اور ایک جوان لڑکی کس طرح قتل ہوئے تھے. تم دونوں میں سے جو مجھ کو یہ ساری واردات سنا دے گا اس کو وعدہ معاف گواہ بنا دوں گا. تم جانتے ہو وعدہ معاف گواہ کو کیا انعام ملتا ہے؟ اس کو معاف کر دیا جاتا ہے. میں نے ایک کو کہا پہلے تم آؤ. اس کو ساتھ لے کر میں اپنے دفتر میں جا بیٹھا. تم غریب آدمی ہو. میں نے اس کو کہا تمہارا چودھری اپنی جان چھڑانے کی غرض سے اپنے گناہ بھی تمہارے سر پر ڈال دے گا. میں تم پر مہربانی کرتا ہوں. مجھ کو ساری واردات معلوم ہو گئی ہے. تم اس میں شامل تھے. تم دیکھ رہے ہو کہ اس جرم میں جو لوگ شامل تھے وہ سب یہاں موجود ہیں. راز کھل چکا ہے اور یہ چودھری اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے انہی کے کہنے پر تم دونوں کو بلایا ہے. میرے دل میں خدا کا خوف ہے. میں کسی غریب کی آہ نہیں لے سکتا. تم سچ بولو اور میں تم کو معافی دلا دوں گا. میں نے آپ کو تو یہ مختصر سی بات بطور نمونہ سنائی ہے. اس شخص کے ساتھ اس طرح کی میں نے بہت ساری باتیں کی تھیں. اس کو ڈرایا بھی تھا. وہ بیچارہ تھا ہی کیا، نوکر ہی تھا. چودھری کے سائے کے نیچے تو وہ طاقتور گنڈا اور بدماش تھا، لیکن تھانے میں تھانے دار کے سامنے اس کی حیثیت بھیڑیے کے آگے خرگوش جیسی رہ جاتی تھی. میں نے جس استادی سے باتیں کی اور زبان کا جو جادو چلایا
اس کے اثرات سے کوئی استاد ہی بچ سکتا تھا، اس معمولی سے نوکر اور کامے نے کیا بچنا تھا؟ آپ وعدہ کرتے ہیں کہ مجھ کو معافی دلا دیں گے؟ اس نے بھوکے بھکاریوں کی طرح کہا۔ میں ہر بات سچ بتاؤں گا۔ پکا وعدہ، میں نے کہا۔ میں کسی غریب آدمی کو دھوکہ نہیں دیا کرتا۔ تم بات کرو۔ بات یہ ہے کہ سرکار جی، اس نے کہا۔ لڑکی کا گلا چودھری اشرف نے ہاتھوں سے گھونٹا تھا اور آدمی کا گلا شرفے نے گھونٹا تھا۔ پھر ہم دونوں نے گڑھا کھودا اور دونوں لاشیں گڑھے میں رکھ کر اوپر مٹی ڈال دی تھی۔ شرفا چودھری احمد دین کا دوسرا ملازم یا مزارہ تھا جس کو میں نے باہر بٹھا دیا تھا۔ ان دونوں کو کہاں سے لائے تھے؟ میں نے پوچھا۔ یہ مجھ کو بالکل ہی معلوم نہیں، اس نے جواب دیا۔ چودھری جی نے ہم دونوں کو کہا تھا کہ آدھی رات کے بعد ایک آدمی اور ایک جوان لڑکی کو غیر آباد مکان میں لایا جائے گا۔ تم دونوں کو اشارہ ملے گا، تمہارے ہاتھوں میں گز گز لمبی ایک ایک رسی ہوگی۔ تم دونوں کسی پرانی چارپائی سے ادوائن نکال کر گز گز لمبی 2 رسیاں کاٹ لینا۔ جو ہی تم کو اشارہ ملے تم پیچھے سے اس آدمی اور اس لڑکی کے گلوں میں رسیاں ڈال کر ان کے گلے گھونٹ دینا۔ سرکار جی، ہم نے یہ کام کر دیا اور صبح چودھری نے ہمیں نقد انعام دیا۔ اس وقت تم دونوں کے علاوہ مکان میں اور کون کون تھا؟ میں نے پوچھا۔ چودھری احمد صاحب کے دونوں بیٹے، اس نے جواب دیا، اور چودھری اشرف، وہ گاؤں کا رہنے والا ہے۔ رات کو اپنے باپ کے ساتھ چودھری احمد صاحب کے گھر آیا تھا۔ اسکول ماسٹر نے بھی 5 آدمی بتائے تھے۔ اب جب ان مقتولوں کی ہڈیاں برآمد ہو گئیں تو چودھری نے تم دونوں کو کچھ کہا تھا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں جی، اس نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ پکے رہنا، تم کو تھانے بلایا جائے تو صاف کہنا کہ ہم تو نوکر چاکر ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ چودھری جی نے یہ بھی کہا تھا کہ بہت مدت گزر گئی ہے، پولیس کو کچھ پتہ نہیں لگے گا کہ یہ کس کی ہڈیاں ہیں اور ان کو یہاں کس نے دفن کیا ہے۔ اس شخص کو اور کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میں نے اس کو ابھی حوالات میں بند نہ کیا، ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر اس کے حوالے کر دیا اور بتایا کہ یہ اب زیر حراست ہے۔ میں اس کمرے میں گیا جہاں چودھری احمد دین کا دماغ درست کیا جا رہا تھا۔ اس کی عمر 60-65 سال کے درمیان تھی۔ وہ فرش پر پیٹھ کے بل پڑا درد سے تڑپ رہا تھا۔ اس کے بازو سر سے نیچے اس طرح لمبے کیے ہوئے تھے کہ ہتھیلیاں فرش پر اور الٹی طرف اوپر کو تھیں۔ دونوں ہاتھوں پر ایک کرسی کا ایک ایک پایا رکھا ہوا تھا اور کرسی پر ایک بھاری جسم والا کانسٹیبل بیٹھا ہوا تھا۔ مجھ کو معلوم تھا کہ کرسی کے پائے چودھری کے ہاتھوں کی ہڈیاں توڑ رہے تھے۔ میں نے کانسٹیبل کو کرسی سے اٹھا دیا اور چودھری کو اٹھنے کو کہا۔ وہ اٹھا اور دونوں ہاتھوں کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تمہارا حکم صرف نوکروں اور مزاروں پر چل سکتا ہے۔ میں نے اس کو کہا، تم نوکروں سے جس کو چاہے قتل کروا سکتے ہو، ان کو حکم دے سکتے ہو کہ لاشوں کو دفن کر دو، اور تم ان کو انعام بھی دے سکتے ہو، لیکن تھانے میں تم چھوٹے سے چوہے ہو جس کو تھانے دار پاؤں کے نیچے مسل کر باہر پھینک سکتا ہے۔ اپنی حالت دیکھ لو، ابھی بسم اللہ ہوئی ہے۔ اس کمرے میں آگے آگے تمہارے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ دیکھنا۔ مجھ کو معافی دے دیں جناب، اس نے روتے ہوئے کہا۔ میں نے کیا جرم کیا ہے؟ تم نے جرم کروایا ہے، میں نے کہا۔ تمہارے بیٹوں اور اشرف کی موجودگی میں تمہارے ایک نوکر نے ولایت کے گلے پھندا ڈال کر اور اشرف نے فضیلت کا گلا ہاتھوں سے دبا کر مارا ہے۔ تم اور تمہارا باپ گھر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے اس کا ایک کان پکڑ کر زور سے کھینچا اور کہا، اس جرم کی ساری بات خود سنا دے اور کان کھول کر سن لے، کہ نہیں سناؤ گے تو میں عدالت میں یہ ثابت کر دوں گا کہ تم نے پاس کھڑے ہو کر دونوں کو قتل کرایا ہے، پھر باقی عمر جیل خانے میں گزارنا۔ وہاں سے تمہاری لاش گھر آئے گی، اب تمہارے بچنے کی صورت موجود ہے۔ لیکن جناب، اس نے سسکتے ہوئے کہا، میرے دونوں بیٹے پھنس جائیں گے۔ آپ میرے دونوں نوکروں کو گرفتار کر کے سزا دلا دیں اور مجھ کو حکم دیں کہ کیا پیش کروں۔ جتنی رقم آپ زبان سے کہیں گے آپ کو مل جائے گی۔ مجھ کو جو دو گے قبول کر لوں گا۔ میں نے اس کو اپنے جال میں لانے کے واسطے کہا، لیکن مجھ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ واردات کس طرح ہوئی ہے، تاکہ میں اس کے مطابق سوچ کر قانون کا منہ بند کر دوں۔ مزید تھوڑی کوشش کے بعد بوڑھا چودھری بولنے پر آ گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپکٹر محبوب عالم مرحوم کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک اردو داستان، جس کا نام ہے بھید جو دفن ہو چکا تھا۔ یہ اس سلسلے کی آخری قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔
اگر میں ہر ملزم اور مشتبہ کا بیان الگ الگ سناؤں اور ساتھ یہ بھی بتاؤں کہ کس سے میں نے کس طرح بیان اگلوایا تھا تو یہ کہانی فضول باتوں کی وجہ سے لمبی ہو جائے گی اور سننے والے بور ہوں گے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ میں نے ہر ایک کے ساتھ الگ الگ استادی طریقے استعمال کر کے بیان لیے۔ صرف 3 آدمیوں کے بارے میں بتانا دلچسپ ہوگا کہ وہ بیان دینے پر آمادہ نہیں ہو رہے تھے۔ ان میں ایک تو اشرف تھا اور دوسرے 2 چودھری احمد دین کے بیٹے تھے۔ ان کا خون جوان تھا جس وجہ سے وہ اپنے پروں پر پانی نہیں پڑنے دیتے تھے۔ میں نے تینوں کو اپنے ساتھ لیا اور اسی کمرے میں لے گیا جہاں چودھری احمد دین کو بٹھایا ہوا تھا۔ میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ وہ کس حالت میں تھا۔ وہ فرش پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے چہرے سے پتہ لگتا تھا کہ سخت تکلیف میں ہے۔ فرش پر تڑپتے رہنے سے اس کے سفید کپڑے فرش کی مٹی سے خراب ہو چکے تھے۔ یہ دیکھو، میں نے ان تینوں کو کہا، اپنے بزرگ کی حالت دیکھ لو جو ابھی اور زیادہ خراب ہوگی، پھر تمہاری حالت بھی اسی جیسی کر دی جائے گی۔ پھر میں ان کو پیچھے لے گیا جہاں کوئی کمرہ نہیں تھا، ویسے ہی کچی سی دیوار 3 طرف پھری ہوئی تھی۔ وہاں اشرف کا باپ چودھری احمد جیسی حالت میں زمین پر پڑا ہوا تھا۔ اس کو ایذا رسانی کے عمل سے گزارا جا رہا تھا اور وہ مٹی پر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ میں نے ان تینوں کی طرف دیکھا، ان کے چہروں کے رنگ بدلے ہوئے تھے اور اشرف میری طرف یوں دیکھتا تھا جیسے مجھ کو کھا جائے گا۔ میں تینوں کو اپنے دفتر میں لے آیا اور ان کو بتایا کہ تمام واردات جس طرح ہوئی ہے میرے سامنے آ گئی ہے اور مجھ کو کسی کے بیان کی ضرورت نہیں۔ پھر بھی میں تم لوگوں کو موقع دیتا ہوں کہ بیان دے دو گے تو تم سب کو کچھ رعایت دلوا دوں گا۔ اگر میں تھانے دار نہ ہوتا یا میں تھانے کے بجائے ان کے گاؤں میں ہوتا تو یہ تینوں اپنے باپوؤں کی بے عزتی کا انتقام لینے کی غرض سے میرے اوپر قاتلانہ حملہ کر دیتے۔ مجھ کو معلوم تھا جوان بیٹے اپنے بوڑھے باپ کی اتنی بے عزتی اور اتنی اذیت برداشت نہیں کر سکتے۔ دیہات کے لوگوں میں تو غیرت ضرورت سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ان تینوں نے بیان دینے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ میں نے کہا ہے کہ ان سب کے الگ الگ بیان سنانے میں بات خواہ مخواہ لمبی ہو جائے گی۔ میں ان سب کے بیانات کو اکٹھا کر کے سنا دیتا ہوں کہ یہ جرم کس طرح ہوا تھا۔ تھوڑی سی بیک گراؤنڈ کو اپنے سامنے رکھ لیں۔ فضیلت کی شادی اشرف کے ساتھ ہوئی تھی، لیکن فضیلت نے اشرف کو دلی طور پر قبول نہیں کیا تھا۔ اشرف نے اس کو طلاق دے دی اور فضیلت کے تعلقات ولایت حسین کے ساتھ تھے جس سے اشرف واقف تھا۔ میں نے شروع میں بتایا ہے کہ میں حیران تھا کہ دیہات میں جو عورت کسی مرد کے ساتھ ناجائز تعلق رکھے اس کو معاف نہیں کیا جاتا اور قتل سے کم سزا بھی نہیں دی جاتی۔ پھر اشرف نے کیوں اپنی یہ بے عزتی برداشت کر لی اور خاموشی سے فضیلت کو طلاق دے دی؟ اس سے میں نے یہ رائے قائم کی تھی کہ اشرف بزدل اور کمزور آدمی ہے، لیکن اس کے بیان سے پتہ لگا کہ وہ انتقام کا موقع تلاش کر رہا تھا۔ اس کو فضیلت نے صرف یہ نہیں کہ قبول نہیں کیا تھا، بلکہ اس کو بڑے سخت اور تنزیہ الفاظ کہے تھے، مثلاً یہ کہ میں تمہارے گھر پر پیشاب کرتی ہوں۔ اشرف نے اپنے بیان میں بتایا کہ فضیلت اس کو اس کے سانولے رنگ کے تانے دیا کرتی تھی اور ایک بار اس نے اشرف کو یہ بھی کہا تھا کہ تیرے جیسے آدمی کو میں اپنا نوکر بھی نہ رکھوں۔ اشرف نے اپنے بیان میں یہ بھی بتایا کہ ولایت حسین نے بھی ایک آدمی کی زبانی اس کو پیغام بھیجا تھا کہ فضیلت تم جیسے بدصورت آدمی کے واسطے نہیں بلکہ مجھ جیسے شہزادے کے واسطے پیدا ہوئی ہے۔ ایسے تانے کوئی بزدل آدمی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہ چوٹ کہ اشرف کو اپنی اتنی خوبصورت بیوی بھی چھوڑنی پڑی۔ اشرف کو انتقام کا کوئی طریقہ نظر نہیں آتا تھا۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ اسلم نے اس کو بتا دیا کہ فلاں رات ولایت اور فضیلت گاؤں سے جا رہے ہیں۔ اشرف نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا پکا ارادہ کر لیا۔ ان دونوں نے پیدل جانا تھا۔ اشرف نے پہلے تو یہ سوچا کہ ان کو راستے میں ہی قتل کر دے، لیکن وہ ڈر گیا کہ قتل کا شک اشرف پر ہوگا۔ میرے خیال میں اس کو ڈرنا نہیں چاہیے تھا۔ قتل کا شک فضیلت کے گھر والوں پر ہوتا اور تھانے دار سب سے پہلے ان کو ہی پکڑتا۔ اشرف نے اپنے باپ کے ساتھ بات کی۔ باپ بھی غیرت والا آدمی تھا، وہ بھی اشرف کی طرح انتقام کی آگ میں جل بھن رہا تھا، لیکن وہ بوڑھا اور جہاں دیدہ تھا، اسی واسطے وہ سوچ سمجھ کر کارروائی کرنا چاہتا تھا۔ اس کی دوستی چودھری احمد دین کے ساتھ تھی اور وہ چودھری احمد دین کو سیانہ اور دانش مند سمجھتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ اشرف کو ساتھ لے کر میرے قصبے میں آیا اور چودھری احمد دین کے ساتھ بات کی۔ چودھری کے بیٹوں اور اشرف کا آپس میں دوستانہ تھا۔ ان دونوں نے الگ بیٹھ کر اسکیم بنائی۔ بہت دیر اس مسئلے پر گفتگو ہوئی، آخر ایک اسکیم طے ہو گئی۔ اسکیم یہ تھی کہ ولایت حسین اور فضیلت کو راستے میں نہ چھیڑا جائے
اور ان کو اسٹیشن تک پہنچنے دیا جائے، وہاں سے ان کو ڈرا دھمکا کر اس غیر آباد مکان میں لایا جائے۔ میں نے چودھری احمد دین کا بیان لیتے ہوئے اس سے پوچھا تھا کہ اس نے اتنا خطرناک جرم کسی اور کے واسطے کرنے کا خطرہ کیوں اپنے سر لے لیا تھا۔ چودھری نے جواب دیا کہ اشرف کے باپ نے ایک بار اس کی جان بچائی تھی، ورنہ وہ قتل ہو جاتا۔ یہ وہی بات تھی جو میں پہلے ولایت حسین کے گاؤں کے نمبردار کی زبانی سنا چکا ہوں۔ آج کل تو ہر طرف خود غرضی اور نفسا نفسی ہے۔ میں جس وقت کی بات کر رہا ہوں اس وقت دوستوں پر جانیں قربان کر دیا کرتے تھے، اور احسان کا بدلہ چکانا تو ایسے تھا جیسے مذہب کا فرض ہو۔ چودھری احمد دین نے یہ خطرہ اس وجہ سے بھی اپنے سر پر لے لیا تھا کہ وہ بہت بڑا چودھری ہے اور اس جرم کو وہ پانی کے گھونٹ کی طرح اپنے پیٹ میں غائب کر دے گا۔ حق بات یہ ہے کہ جس حادثے یا واقعے نے ہونا ہوتا ہے، خدا اس کا سبب پیدا کر دیتا ہے اور خدا کے بندوں کی عقل الٹی طرف چل پڑتی ہے۔ یہ جرم اس طرح ہوا کہ اشرف اپنے باپ کے ساتھ سورج غروب ہونے کے بعد گاؤں سے چل پڑا اور باپ بیٹا چودھری احمد کے گھر پہنچے۔ ریل گاڑی کے آنے کا ٹائم رات 1:15 بجے تھا۔ یہ سب اسکیم کی زبانی ریہرسل کر کے سو گئے۔ چودھری احمد دین نے ان 2 نوکروں کی جو میرے پاس تھانے میں تھے ڈیوٹی لگائی کہ فلاں وقت ان کو جگا دیں اور خود ساتھ والے غیر آباد مکان میں موجود رہیں۔ ان دونوں نوکروں کی وہ ڈیوٹی لگائی گئی جو ایک نوکر کی زبانی بیان ہو چکی ہے۔ دونوں نے ایک گز ادوائن کی رسی اپنے پاس تیار کر لی تھی۔ گاڑی کے آنے سے کچھ وقت پہلے چودھری احمد دین، اشرف کا باپ اشرف اور چودھری کے دونوں بیٹے ریلوے اسٹیشن کی طرف چلے گئے اور اسٹیشن سے ذرا ہٹ کر ایک دیوار کے ساتھ چھپ گئے۔ لوگ اسی راستے سے اسٹیشن تک جاتے تھے۔ اس زمانے میں رات کی گاڑی اور وہ بھی اتنی دیر سے نہیں جاتی تھی۔ ولایت اور فضیلت کی موت اسی طرح لکھی ہوئی تھی۔ گاڑی آنے سے کچھ دیر پہلے وہ آئے، جو ہی اس دیوار کے قریب سے گزرے تو ان 5 آدمیوں نے ان کو گھیر لیا۔ اس رات چودھری احمد دین کے ایک بیٹے کے پاس 2 نالی بندوق تھی۔ اس نے بندوق کی نالی ولایت کے پہلو کے ساتھ لگا دی اور ان کو کہا کہ وہ خاموشی سے ان کے ساتھ چل پڑیں، ورنہ انہیں گولی مار دی جائے گی۔ ولایت نے ان سے پوچھا کہ اس کو کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ اس کو جواب دیا گیا کہ زندہ رہنا چاہتے ہو تو چپ کر کے ساتھ چل پڑو، اور اگر مرنا ہے تو یہ کام یہیں ہو جائے گا۔ ولایت نے ان کو کہا کہ میری جان چھوڑ دیں اور اس لڑکی کو لے جائیں۔ فکر نہ کرو، چودھری کے ایک بیٹے نے کہا، اس بیچاری کے ساتھ ایسی بے وفائی نہ کرو کہ موت کے ڈر سے تم اس کو ہمارے حوالے کر رہے ہو۔ ہم تم دونوں کو زندہ اور سلامت گاؤں میں پہنچا دیں گے۔ اتنے بزدل نہ بنو اور ہمارے ساتھ چلو۔ رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ قصبہ گہری نیند سویا ہوا تھا۔ دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہ تھا۔ ولایت اور فضیلت کو یہ لوگ قصبے کے باہر سے اپنے محلے میں لے گئے اور اس طرح ان کو غیر آباد مکان میں پہنچا دیا گیا۔ آگے دونوں نوکر رسیاں لیے ہوئے کھڑے تھے۔ اندر جاتے ہی چودھری احمد دین نے ان کو اشارہ کیا اور اس کے ساتھ ہی دروازہ بند کر دیا۔ ایک نوکر نے پیچھے سے ولایت کے گلے میں رسی پھینکی اور بڑی تیزی سے رسی اس کی گردن کی گرد لپیٹ کر زور لگا دیا۔ اشرف اور چودھری احمد دین کے ایک بیٹے نے ولایت کو دبوچ لیا اور اپنی طرف کھینچا۔ ولایت کے گلے میں بڑا تنگ پھندا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ مر گیا۔ اسی دوران فضیلت نے گھبرا کر کچھ کہا اور شاید وہ چیخنے چلانے لگتی، لیکن چودھری احمد دین کے دوسرے بیٹے نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کو دوسرے بازو سے دبوچ لیا۔ ولایت مر گیا تو دوسرا نوکر فضیلت کے گلے میں رسی ڈالنے لگا تو اشرف نے اس کو روک دیا۔ اشرف نے کہا کہ یہ میرا شکار ہے، اس کو میں اپنے ہاتھوں ختم کروں گا، ورنہ میری روح راضی نہیں ہوگی۔ اس سے میں نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے فضیلت کی گردن اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے لی اور ہاتھوں کا شکنجہ اتنا سخت کر دیا کہ فضیلت تڑپتے ہوئے گری۔ اشرف اس کے اوپر گرا لیکن اس کی گردن نہ چھوڑی۔ آخر یہ لڑکی بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جب یہ کام ہو چکا تو چودھری احمد دین اور اشرف کا باپ وہاں سے چلے گئے۔ اشرف، چودھری کے بیٹے اور دونوں نوکر لاشیں دفن کرنے کے واسطے وہاں رک گئے۔ یہ میں نے پہلے بیان کر دیا ہے کہ ان کو کس طرح دفن کیا گیا تھا۔ میں نے ڈی ایس پی کو بڑی خوشی اطلاع دی کہ میں نے قاتل پکڑ لیے ہیں۔ اس انگریز ڈی ایس پی کی دلچسپی دیکھیں کہ وہ اسی دن میرے تھانے میں آیا۔ اس نے 5 ملزموں کو دیکھا اور میری پوری فائل دیکھی اور تمام ضمنیاں پڑھیں، روز نامچہ دیکھا اور بہت خوش ہوا۔ کہنے لگا کہ ان سب کے بیانات مجسٹریٹ سے زیر دفعہ 164 کروا لو اور مقدمہ تیار کرو۔ اس نے خود بھی کچھ مشورے دیے۔
یہ تو تھانے کی باتیں ہیں، یہ سن کر آپ کیا کریں گے؟ مختصر بات یہ ہے کہ میں نے جس محنت سے مقدمہ تیار کیا اور گواہوں کے خانے جس طرح پر کیے، اس محنت کا پھل یہ ملا کہ 5 ملزموں کو سزا ہوئی۔ اس سزا کے خلاف اپیلیں دائر ہوئیں جو ہائی کورٹ نے نامنظور کر کے سزائیں بحال رکھیں۔ چودھری کے دونوں بیٹوں اشرف کو اور اس نوکر کو جس نے ولایت کے گلے میں پھندا ڈالا تھا عمر قید دی گئی۔ دوسرے نوکر کو کچھ سال سزائے قید ہوئی۔ چودھری احمد دین اور اشرف کے باپ کو اعانت جرم اور ترغیب جرم کی دفعات میں مجموعی طور پر 6 سال سزائے قید دی گئی۔ ایک بات رہ گئی، وہ یہ کہ ولایت حسین کی ہڈیاں وصول کرنے واسطے کوئی بھی نہ آیا۔ یہ ہڈیاں مجھ کو سرکاری طور پر لاوارث قرار دے کر قبرستان میں دفن کرنا پڑیں۔ ڈی ایس پی نے اپنا انعام کا وعدہ پورا کیا۔ ایک تو مجھے اعلیٰ کارکردگی کی سند دی اور جو ترقی مجھ کو 2 سال بعد ملنی تھی وہ 6 مہینے بعد دلا کر مجھ کو انسپکٹر بنوا دیا۔